حدیث نمبر 44۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ واپس آئے تو لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلے کی نسبت بہت سکون میں ہے، اور اس کے سامنے رات کا کھانا لا کر رکھ دیا۔ اس نے کھانا کھایا، بیوی سے مجامعت کی۔ اس کے بعد ام سلیم نے کہا لڑکے کو دفن کرو۔ صبح کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لڑکا تولد ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، جی ہاں کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھا اور اس طرح اس کو تحنیک فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابن عینیہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری نے بتایا کہ میں نے اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے 9 لڑکوں کو دیکھا اور سب نے قرآن پاک پڑھا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہا کہ اس کے بیٹے کے بارے میں تم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ بتانا، میں خود ہی ان کو بتاؤں گی۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ام سلیم نے زیب و زینت لگانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، پہلے دن سے زیادہ بن سور کر سامنے آئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو گیا اور اس کی حاجت نفسانی پوری ہو چکی تو اپنے خاوند سے کہنے لگیں، ابو طلحہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی قوم اپنی کوئی چیز کسی کو عاریتاً دے دیتی ہے پھر اس کو واپس طلب کرے تو کیا انہیں اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ عاریتاً چیز کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ ام سلیم نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب طلب کریں، اس کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ ناراض ہو کر کہنے لگے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ جب میں مجامعت کر بیٹھا تو پھر تم نے بیٹے کے فوت ہونے کا ذکر کیا۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری رات کو بابرکت فرمائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام سلیم حاملہ ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، ام سلیم بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو رات کو نہ آتے۔ چنانچہ مدینے کے قریب پہنچے تو ام سلیمہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم کے پاس رکنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلیں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اب رک گیا ہوں۔ ام سلیم کہنے لگیں کہ ابو طلحہ اب مجھے وہ تکلیف نہیں رہی جس کو میں پہلے محسوس کرتی تھی، لہٰذا ہم بھی چلیں۔ ہم وہاں سے چلے، مدینے پہنچے تو درد ذہ شروع ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا، اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پہلی تمام حدیث کو بیان کیا۔